کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت یوکرین کی جنگ کے بارے پوری دنیا میں گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ میڈیا پر بہت سے دانشور اس پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اس جنگ کو عالمی جنگ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں اور نیوکلیئر ہتھیاروں کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ تباہی ہو سکتی ہے، جبکہ بعض دانشور اسے جوجھ مجوج کی جنگ کی طرف ایک قدم قرار دے رہے ہیں۔ لیکن کتاب مقدس کے مفکرین کے خیال میں یوکرین کی جنگ نہ تو عالمی جنگ بنے گی اور نہ ہی یہ جنگ جوجھ مجوج کی جنگ کی طرف ایک قدم ہے، بلکہ یہ جنگ عنقریب ختم ہو جائے گی۔ اور یوکرین کی جنگ یسوع مسیح کی آمد کی ایک علامت ہے، کیونکہ آخری دنوں میں ہونے والے تمام واقعات مسیح کی دوسری آمد سے جڑے ہوئے ہیں۔ مسیح کی آمد ثانی دو مرحلوں میں ہوگی۔ بعض واقعات آمد کے پہلے مرحلے سے پہلے ہوں گے اور جبکہ بعض واقعات پہلے مرحلے کے بعد ہوں گے اور بعض واقعات دوسرے مرحلے کے بعد ہوں گے۔ مسیح کی آمد ثانی کے پہلے مرحلے میں یسوع اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا، یعنی چرچ ریپچر ہو جائے گا، کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ مسیح نے اپنی آمد سے پہلے ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں انجیل میں کہا ہے کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بنچال آئیں گے اور مری پڑے گی۔ یہ سب باتیں جب ہوں تو جان لو کہ میں بالکل قریب ہوں، بلکہ دروازے پر ہوں۔ اس وقت یوکرین کی جنگ اور کرونا وائرس اور دنیا میں قحط اس بات کی نشانیاں ہے کہ یسوع بہت جلد آ رہا ہے۔ مسیح آئے گا اور اپنے برگزیدہ لوگوں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا۔ اس کے بعد زمین پر 7 سال بڑی بڑی آفتیں آئیں گی، جن میں بہت سی دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ ان 7 سالہ آفتوں کے دور کے بعد مسیح کی آمد ثانی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ اس مرحلے میں مسیح آسمانی لشکر کے ساتھ زمین پر آئے گا اور وہ زمین پر اپنی 1000 سالہ بادشاہی شروع کرے گا اور شیطان کو 1000 سال کے لیے قید میں بند کر دیا جائے گا۔ اور جب مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی پوری ہو جائے گی تو شیطان چھوڑ دیا جائے گا اور شیطان دنیا کی بہت سی قوموں یعنی جوج مجوج کو جمع کر کے لڑائی کے لیے جمع کرے گا۔ اس جنگ میں بہت زیادہ خون ریزی ہوگی اور پھر خداوند آسمان سے آگ نازل کر کے ان سب کو بھسم کر دے گا۔ اس کے بعد آخری عدالت ہوگی اور مسیح سفید تخت پر بیٹھ کر دنیا کی سب قوموں کا انصاف کرے گا اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا انصاف کیا جائے گا۔ مکاشفہ کی کتاب زمین پر آخری دنوں میں ہونے والے واقعات بیان کرتی ہے، اس لیے ہم مکاشفہ کی کتاب شروع کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کا مصنف یوحنا رسول ہے۔ خداوند یسوع نے اپنا مکاشفہ یوحنا رسول پر ظاہر کیا۔ یوحنا رسول مکاشفہ پہلے باب میں بیان کرتا ہے کہ یہ کتاب کیوں اور کن حالات میں لکھی گئی۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ پہلا باب اس کی 9 سے 11 آیت تک۔ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا
اور اپنے پیچھے نرسنگی کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھیوتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں۔ یوحنا رسول اس وقت ایک بوڑھا شخص تھا، اس کی عمر تقریباً 90 سال تھی، اور وہ خدا کا کلام سنانے اور یسوع کی گواہی دینے کے سبب سے پتمس کے جزیرہ میں قید تھا۔ پتمس ایک چھوٹا سا یونانی جزیرہ ہے جو اس وقت رومی حکومت کے قبضہ میں تھا، اور وہاں پر بہت سے مسیحی ایماندار اپنے ایمان کی وجہ سے قید میں تھے اور ان سے سخت مشقت لی جاتی تھی، اور یوحنا رسول بھی ان سب کے ساتھ مل کر اس بڑی مصیبت میں سے گزر رہا تھا۔ یوحنا رسول لکھتا ہے کہ خداوند کے دن وہ روم میں آ گیا۔ شاگرد اس وقت اتوار کا دن کو خداوند کا دن کہتے تھے، کیونکہ اتوار کے دن خداوند یسوع زندہ ہوئے تھے، اور اتوار کے دن شاگرد اکٹھے ہو کر خوشی مناتے اور خداوند کی بات کرتے تھے۔ اور یوحنا اتوار کے دن دعا کر رہا تھا کہ خداوند کے روح نے اسے اٹھا لیا اور اسے یہ رویا دکھائی۔ خداوند کا دن سبت کا دن نہیں تھا، کیونکہ سبت ہفتے کا دن ہوتا ہے، اور سبت یہودی لوگ مناتے ہیں، اور یہ پرانے عہد نامے کا حکم ہے، اور ہمارے پاس مسیحی بہن بھائی بھی سبت کا حکم مانتے ہیں، اور وہ ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں۔ سبت کا دن پرانا عہد نامہ ہے، اور اس پر خدا کا فضل نہیں ظاہر ہوا تھا۔ لوگ شریعت کے ماتحت تھے، اور شریعت میں فضل نہیں ہے، مسیح نہیں ہے۔ جو لوگ سبت کا حکم مانتے ہیں وہ شریعت کے ماتحت ہے، اور ان پر خدا کا فضل نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کو کچھ مسیح سے فائدہ ہے۔ یوحنا نے اپنے پیچھے نرسنگی کی سی ایک بلند آواز سنی۔ یہ نرسنگی جیسی آواز یہ قادر مطلق خدا کی ہے، اور اس نے کہا، میں الفا اور امیگا ہوں، اور اول اور آخر ہوں۔ یہ خدا قادر مطلق کہہ رہا ہے کہ میں اول اور آخر اور الفا اور امیگا ہوں۔ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا، اور یونانی زبان میں الفا پہلا حرف ہے اور امیگا آخری حرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابتدا اور انتہا، یعنی قادر مطلق خدا ابتدا اور انتہا، اول اور آخر ہے۔ قادر مطلق خدا نے کہا کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے۔ خداوند نے مزید کہا کہ یوحنا نے اسے مکاشفہ پہلا باب 4 سے 8 آیت تک لکھا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہے، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہے، یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ خداوند نے کہا ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہے۔ اس وقت یہ 7 کلیسیائیں رومی صوبہ آسیا میں موجود تھیں، لیکن اب وہ کلیسیاں ختم ہو چکی ہیں، اور آسیا کا وہ علاقہ اس وقت ترکی میں ہے۔ اور خداوند نے کہا اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ قدیم یہودی لوگ مانتے تھے کہ خدا کا دعویٰ ہے کہ میں ہوں جو سو ہوں، اس لیے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے ہمارا قادر مطلق خداوند ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہے۔ 7 روحوں کے بارے عام طور پر 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ 7 روحوں سے مراد ہے 7 فرشتے، کیونکہ مکاشفہ 8ویں باب میں لکھا ہے، میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے تخت کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے
کہ 7 روحوں سے مراد روح کی 7 خصوصیات ہیں، کیونکہ یسایہ 11 میں لکھا ہے کہ خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ اگر ہم 7 روحوں سے مراد خدا کا روح پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا باپ، پاک روح اور یسوع مسیح کی طرف سے 7 کلیسیاؤں کو برکت ملے، اور برکت کے لیے فضل اور اطمینان کے خوبصورت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور یسوع مسیح کا نام اس لیے آخر میں آیا ہے تاکہ وہ ہماری توجہ یسوع کے کردار کی طرف مبذول کرائے۔ اس کے بعد سچا گواہ، مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم، یہ تینوں مسیح کے ٹائٹل ہیں جو مسیح کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہے اور جو سچا گواہ ہے، یسوع نے خدا کے کلام کی منادی کی اور سچائی کی گواہی دی، اس لیے وہ سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے۔ یسوع کے جی اٹھنے سے پہلے جتنے مردے بھی زندہ ہوئے وہ دوبارہ مر گئے، لیکن یسوع جلالی بدن کے ساتھ زندہ ہوا اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور پھر پہلی قیامت میں مقدسین جو جی اٹھیں گے ان کو بھی غیر فانی بدن ملے گے اور وہ بھی کبھی نہیں مریں گے۔ اس طرح یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا یعنی پہلا ہے اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع کے پاس ہے اور وہ پوری کائنات کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، اس لیے یسوع دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے، آمین۔ یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا بیش قیمت خون بہا دیا اور ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی، کیونکہ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے ساتھ بادشاہی میں شامل کر لیا اور ہمیں خدا باپ کا کاہن بنا دیا۔ کاہن کا فرض ہوتا ہے کہ خدا کی باتیں انسانوں تک پہنچائے، یعنی خدا کے کلام کی منادی کرے، اور انسانوں کی باتیں خدا تک پہنچائے، یعنی انسانوں کے لیے شفایتی دعا کرے، لوگوں کی مشکلات اور مسائل کے لیے خداوند سے دعا کرے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے گناہ معاف کرتے پھریں۔ اس کا جلال اور سلطنت اور بادشاہی ہمیشہ ہمیشہ رہے، آمین۔ اب ہم مکاشفہ 7ویں اور 8ویں آیت پڑھتے ہیں۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ 8ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے، خداوند خدا جو ہے اور جو تھا جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں۔ یسوع مسیح خداوند خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ اول اور آخر ہے، وہ ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ یوحنا پر ظاہر کیا گیا اور اس نے لکھا کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ بادل خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یسوع بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا۔ دانیل نے بھی مسیح کی آمد ثانی کی رویا دیکھی تھی۔ دانیل 13 میں لکھتا ہے، میں نے رات کی رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الیام تک پہنچا۔ آدم ذات یعنی سن آف مین مسیح کا ٹائٹل ہے، اور دانیل نے دیکھا کہ مسیح بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ دنیا کا ہر شخص یسوع کو آتے ہوئے دیکھے گا۔ متی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل میں خداوند نے فرمایا ہے، پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا،
या देखो वो कोठरियों में है तो यकीन न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। ये कैसे मुमकिन है, सिर्फ खुदावंद जानता है। लेकिन यीशु को आते हुए सब लोग देखेंगे। जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और छाती पीटेंगे। जिक्रिया नबी की नबूवत है कि मैं दाऊद के घराने पर और यरूशलेम के बशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा था नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसे कोई अपने इकलौते के लिए करता है। यहूदियों ने यीशु को मसीह कबूल नहीं किया था, बल्कि उस पर तशद्दुद किया, उसका खून बहाया और उसे कत्ल किया था। जब वो यीशु को बादलों पर आते हुए देखेंगे, बड़े जाहो जलाल के साथ आते हुए देखेंगे, तो वो फूट फूट कर रोएंगे और मातम करेंगे, जैसे कोई अपने इकलौते बेटे के लिए करता है। और जमीन पर के सब कबीले उसे देखेंगे और छाती पीटेंगे। दुनिया के वो सब लोग जिन्होंने यीशु को रद्द किया, उसकी मुखालफत की और उसके बरगज़ीदों को और उसके खादमों पर जुल्म किए और उनको शहीद किया, वो भी यीशु को आते हुए देखेंगे और छाती पीट पीट कर रोएंगे, क्योंकि यीशु बड़े जाहो जलाल के साथ आएगा। बेशक आमीन। अजीजों, दुनिया के हालातों वाक़यात से साफ जाहिर है कि खुदा यीशु बहुत जल्द आ रहा है। वो आएगा और अपने लोगों को आसमान पर ले जाएगा, यानी चर्च रैप्चर हो जाएगा। ईमानदार बरगज़ीदा लोग आसमान पर उठाए जाएंगे और जमीन पर बड़ी आफतों का दौर शुरू हो जाएगा। अजीजों, आप अपनी अमली जिंदगी पर गौर करें। ऐसा ना हो कि आप रह जाएं और आप उन बड़ी बड़ी आफतों का शिकार हो जाएं और उस वक़्त आपको पछताना पड़े। अभी मौका है, आप अपने गुनाहों से तौबा करें और यीशु पर ईमान लाएं और उसकी पैरवी करें, ताकि आप भी मुक़द्दसीन के साथ आसमान पर उठाए जाएं और वहां आपको हमेशा की जिंदगी और अबदी आराम मिलेगा। गॉड ब्लेस यू।